الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام اور محترم عزیز دوست اور بزرگوں، گزشتہ سے ہمارا یہ مضمون چل رہا ہے کہ حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحبت کا اثر طبیعت پر ضرور پڑتا ہے۔ اب اگر یہ صحبت بری ملی تو برے اثرات طبیعت پر آئیں گے، جس میں سے ایک برائی یہ ہے کہ واٹس ایپ کے اندر ایک اسٹیٹس کر جو ہے کچھ نام آتا ہے، جس کے اندر ہم اپنے وقت کو لگاتے ہیں کہ فلانے کا اسٹیٹس کیا ہے، فلانا آج کون سے موڈ میں ہے، فلانے کے گھر پر آج کیا پکا ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہے اسٹیٹس پر لکھی جاتی ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا اسٹیٹس دیکھنے والا کوئی یتیم بچہ بھی ہوگا، جس کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوگا، اور ماں لوگوں کے گھر کے کام کاج کر ان کے گھر کا بچا کچا کھانا اس بچے کے سامنے پیش کرتی ہوگی، تو وہ بچہ ہمارا اسٹیٹس دیکھ کر روتا ہوگا اور اپنی ماں سے کہتا ہوگا کہ امی یہ تلن تم کب بناؤ گی، ایسا کھانا تم کب بناؤ گی۔ اب وہ ماں جو اپنے بچے کو بول بھی نہیں سکتی اور جو ہے سہ بھی نہیں سکتی، اندر اندر ماں کا دل جو ہے روتا ہے اور کہتا ہے اللہ میرے بچے کے لیے بھی ایسے تازے کھانے کا انتظام کر دے۔ اب وہ بچے کی نظر لگی، وہ بچہ ہمارا کھانا دیکھ کر رویا۔ اب اندازہ لگاؤ یتیم کے آنسوؤں کو اللہ ضائع کریں گے؟ یتیم کے آنسو ضائع نہیں ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا گھر کا دسترخوان بغیر نعمتوں کے ہو جائے اور اس کے بعد ہم کہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوا، یہ کرفیو کی وجہ سے ہوا، یا میرا مال فلانا کھا گیا اس کی وجہ سے ہوا۔ خیر کچھ بھی عذر ہم پیش کریں، لیکن حقیقت پر ہماری نظر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے اسٹیٹس ایک اتنی خراب بلا ہے کہ باقاعدہ جیسے ہی جو ہے کوئی اسٹیٹس رکھتا ہے، دوسری منٹ میں اس کو دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے اور لوگوں کے اندر اس کی چرچا ہوتی ہے کہ فلانے لوگ آج سگڑی پر کھانے گئے تھے، وہاں کا کومبو بڑا اچھا لگا، اور جو ہے یہ تھا وہ تھا۔ تو یہ دیکھنے والوں میں کوئی غریب مزدور بھی دیکھتا ہوگا جو یہ دیکھ کر سوچتا ہوگا کہ اللہ مجھ سے جو ہے کیا ناراضگی ہے، میرا دسترخوان کب وسیع ہوگا، میرے دسترخوان پر کب ایسی نعمتیں ہوگی، اور میری بھی چاہت ہے کہ میں اپنے دوست اور احباب کو کسی ہوٹل میں کھانا کھلاؤں جیسے یہ لوگ کھلاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، وہ مزدور کی ایک آہ
کہیں ہماری جو ہے سارے کومبو اور سارے پلاننگ کو ختم نہ کر دے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، عورتوں کے اندر اکثر دیکھا گیا کہ وہ کہیں گھومنے کے لیے بھی جا رہی ہیں تو اسٹیٹس پر لکھا ہوا ہے آئی وے ٹو بامبے یا پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، اور وہاں جہاں فارم میں رہے، ہوٹل میں رہے، اس کا جو ہے پورا ویڈیو ہوتا ہے۔ اب یہ ویڈیو جو ہے ہم نے ڈال تو دیا کہ میری واہ واہ ہوگی، لوگ کہیں گے کہ او ہو یہ تو جو ہے پچگنی بھی گھومنے گئے، وہاں سے وہاں بھی گئے، ہم کو کیا معلوم کس کی نظر لگے۔ اور نظر کے بارے میں پہلے بھی میں نے عرض کیا، امام بخاری نے یہ روایت نقل کی، العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے، وہ نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے۔ اور زیادہ تر لوگ آج جو ہے حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا سارا مال کہاں سے آ گیا، ایسی گاڑی کہاں سے آ گئی، ایسے بنگلے میں لوگ کہاں سے رکے، ان کی کمائی کیا ہے، کہیں 2 نمبر کی کمائی تو نہیں، کہیں جو ہے فلانے کی چیز میں تو نہیں کمایا۔ پھر جو ہے ہمارے پیچھے جستجو میں اور تلاش میں ایک پوری ٹیم لگ جاتی، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا شوہر ہمارے پاس آ کر روتا ہے کہ صبح سے دکان پر بیٹھا تھا، کوئی گھراک نہیں آیا۔ پہلے تو وہ ہوتا تھا کہ میری دکان کھلنے سے پہلے لوگ میرے انتظار میں کھڑے رہتے تھے، لیکن پتہ نہیں اب کیا ہو گیا۔ تو یہ جو ہے نظر لگی، ہمارا کاروبار ٹھپ ہوا۔ ہم نے جو ہے اپنے آپ کو بنا سنگھار کر، عورتیں اکثر جو ہے اس بات کا خیال نہیں رکھتی، نامحرم مردوں سے جو ہے پردہ ہے، وہ جو ہے اسٹیٹس پر بناؤ سنگھار کے ساتھ اپنا اسٹیٹس رکھتی ہے، اس کو جو ہے پرایا مرد بھی دیکھ رہا ہے۔ اور اگر کوئی عورت یوں کہے کہ میں تو اپنے گھر کے گروپ میں ڈالتی ہوں، باہر کے گروپ میں نہیں ڈالتی، تو میری ماں اور بہنوں، گھر کے گروپ کے اندر بھی کون جو ہے اچھی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور کون جو ہے یہ دیکھ کر دعائیں دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرے، اس کے کپڑوں میں برکت دے، ایسی کون دعائیں دیتا ہے؟ بلکہ لوگ حسد میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ جوڑا اس نے کہاں سے لیا، کتنے کا لیا۔ پھر ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر بات ہوتی ہے کہ یہ جوڑا تم نے کتنے کا سلایا اور کہاں سے لائے۔ ہم جو ہے وہ جگہ چھپاتے ہیں اور اپنا اسٹیٹس بتانے کے لیے کہ میں بھی کوئی گئی گزری نہیں ہوں، 1000 روپے کا سوٹ تھا، ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ تو 5000 کا لیا، یہ دوسرا جھوٹ ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہے یہ صحبت کا اثر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی پورا دن اس میں لگا رہتا ہے۔ جہاں جو ہے ہم نے اسٹیٹس رکھا، ہم کو جلانے کے لیے کسی اور نے اسٹیٹس رکھا، ہم فوراً کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو جل گیا، میں نے جیسے ہی میرا اسٹیٹس رکھا انہوں نے بھی فوراً رکھ دیا کہ میں بھی جو ہے فلانی جگہ گیا تھا، میں نے بھی فلانی آئٹمیں کھائی، مجھے جو ہے جلانے کے لیے رکھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اسٹیٹس رکھنا کیوں؟ رکھنا ہے تو دین کی باتیں رکھی جائے، اور دین کے باتوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ میں اپنی اصلاح کے لیے میرے اندر دینداری آ جائے، اس لیے میں یہ بات رکھ رہا ہوں، نہ کہ دوسرے محتاج ہیں اس لیے رکھ رہا ہوں، یہ نیت ہماری نہ ہو۔ میں بھی بول رہا ہوں اس لیے کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، میرے اہل و عیال کو اللہ عمل کی توفیق دے۔ میں جو ہے اس لیے نقل نہیں کر رہا کہ میں جو ہے پاک صاف ہوں اور سننے والے سب گنہگار ہیں، میری یہ نیت نہیں ہے، بلکہ میں اپنی اصلاح کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو ہم جو ہے اسٹیٹس پر اگر دین کی بات بھی رکھیں، اپنی اصلاح کے لیے رکھیں، اور اگر کوئی کمنٹ کر بھی رہا ہے تو پھر اس کو ہم جو ہے غصے میں نہ آ جائیں کہ دین کی بات لکھتا ہوں تو بھی لوگ کمنٹ کرتے ہیں۔ وہاں اگر ہم غصے میں ہو گئے تو پتہ چلا کہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے ہم نے اسٹیٹس رکھا تھا۔ کوئی اگر برائی بھی کرے تو ہم اس کا جواب نہ دیں۔ حضرت امام مالک غالباً یا جو ہے اور کوئی بزرگ کا واقعہ ہے، ایک راستے سے جا رہے تھے، کسی نے جو ہے اوپر سے حضرت کے اوپر جو ہے کچرا ڈالا، سارے مریدین غصے ہو گئے اور کہا کہ حضرت آپ اجازت دو تو ہم جو ہے گھر والے کی ٹانگیں توڑ کر رکھ دیں، گھر والے کو سیدھا کر دیں، اس نے آپ کے اوپر کچرا ڈالا کیوں؟ وہ اللہ والے تھے جن کو جو ہے جنہوں نے اللہ کا ساتھ اور نبی کی مرضی پر اپنے آپ کو چلایا تھا،
اپنے مریدین سے کہا خاموش رہو۔ تھوڑے آگے پہنچنے کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ میں تو اتنا گنہگار تھا کہ تو میرے اوپر انگارے برسا تھا، تو نے میرے اوپر کتنا بڑا انعام کیا کہ صرف میرے اوپر راکھ برسائی۔ تو یہ اللہ والے ہوتے تھے جن کے اندر صبر اور تحمل کا مادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی پر چلنے کی وجہ سے آتا تھا۔ اگر ہم ان کی صحبت میں رہیں اور ہم ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے، ہم ان سے رجوع کریں کہ دیکھو آج میں نے یہ کھانا بنایا تھا، پڑوس والی نے یہ کمنٹ کیا اور فلانے نے یہ کیا، اور دوسری ایک بلا جو ہمارے گھر پر چل رہی ہے وہ یہ کہ بھئی اگر کسی نے میٹھا کھانا بھیجا تو کوئی گھر والا کھاتا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس نے میٹھی چیز پر کچھ پڑھ کر دم کر کر بھیجا ہے، اگر ہم کھا لیں گے تو ہم اس کے ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت خراب ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں یہ بدگمانی اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اگر کسی پر ہم نے تہمت باندھی تو کل قیامت کے دن خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ خدا کہیں گے کہ تو نے میرے بندے پر تہمت باندھی تھی، میری بندی پر تہمت باندھی تھی کہ اس نے کچھ کر کے دیا ہے، تو اب اس کو ثابت کر۔ ہم کیسے ثابت کریں گے؟ اس لیے تہمت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کوئی اللہ والے ہیں یا ہمارے شوہر کا تعلق کسی اللہ والے سے ہے، ہم پرچی لکھ کر بھیجیں کہ بھئی ایسا میرے دل میں بدگمانی آتی ہے، میں کسی کی غیبت کر لیتی ہوں، کسی پر عیب، کسی کے عیب تلاش کر لیتی ہوں، میرے لیے کیا راستہ ہے؟ بعض بزرگ اس کا راستہ یہ بتلاتے ہیں کہ بھئی اگر تمہارے دل میں کسی کا حسد آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم اس کے گھر پر روزانہ ہو سکے تو روزانہ، اور نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دن، اور ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک دن اس کے گھر پر ہدیہ لے کر خود جاؤ۔ رفتہ رفتہ بار بار تم جاتے رہو گے تو اس کا کینہ، اس کا حسد تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ تو اگر کوئی اللہ والا ہے، اس کی صحبت میں ہمارے شوہر، ہمارے بھائی بیٹھتے ہیں تو یہ راستہ نکلے گا۔ اب اکثر و بیشتر یہ چیزیں جو مٹھائی وغیرہ ہوتی ہے، یا بیچاری بہو اپنی ماں کے یہاں گئی اور وہاں سے ان کی ماں نے کوئی مٹھائی دی یا کوئی ہدیے میں کوئی چیز پیش کی تو سسرال والے اپنے بیٹے کو فوراً روکتے ہیں کہ دیکھ یہ میٹھی چیز لائی ہے، کھانا مت ورنہ تو اس کا ہو جائے گا، یہ کچھ کر کے لائی ہے۔ یہ بدگمانیاں کب تک ہم کرتے رہیں گے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم لیوے دیوے بغیر گناہوں میں شریک ہو گئے، رمضان المبارک کا مہینہ جیسا کہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفلوں کا ثواب بڑھا دیا گیا، فرضوں کا ثواب بڑھا دیا گیا۔ اب ہم دن بھر میں نیکیاں کر لی، اب رات کو گھر پر آئے، کسی کے بارے میں بدگمانی کر لی، کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چغلی کر لی، کسی کا عیب تلاش کر لیا، تو علماء لکھتے ہیں سارے دن جو میٹر چلا وہ پل بھر میں ختم ہو گیا۔ اب جب رات کو بستر پر سویا تو نیل ٹو نیل تھا، یعنی زیرو میں اٹھا تھا، اور سو رہا ہے تو بھی زیرو پر سو رہا ہے۔ اور بعضی مرتبہ گناہوں کا بوجھ لے کر سوتے ہیں کہ نیکیاں اتنی نہیں تھی اور گناہ زیادہ ہو گیا، کسی کی غیبت ہو گئی تو اب ہماری نیکیاں سب گئی، اوپر سے وبال لے کر سوئے۔ اور حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کینہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب رات کو بیوی کے ساتھ ہم باتیں شیئر کر رہے ہیں، بیوی کہہ رہی ہے کہ آج فلانے گھر والے نے مجھے بہت ضد کی کہ یہ آئس کریم کھا کر ہی جا، کبھی اتنی ضد نہیں کی، بس مجھے وہیں بٹھا کر کہتے تھے کہ آئس کریم کھا لے، میں نے جب آئس کریم سے منع کر دیا تو مجھے پانی کا گلاس پیش کیا گیا، اور وہ عورتیں ایک دوسرے کو کچھ اشارہ کر رہی تھی اور ایسا کہہ رہی تھی کہ اس کو کچھ بھی کر کر ایک گھونٹ پانی پلا دو، میں تو جوں توں کر کر بچا کر آ گئی۔ اب اس نے بھی
तोहमत बांधी। अब शोहर भी कहता है हाँ ये लोग बहुत करने वाले लोग हैं, इनके घर का पानी भी नहीं पीने का, इनके घर में दाखिल भी नहीं होने का। अब ये मियाँ बीवी रात को डिस्कस करते करते सो गए। न मालूम सुबह में किसकी आंख दुनिया में खुलती है और किसकी आंख कब्र में जाकर खुलेगी। किसी को जो है किसी की मौत की कोई खबर नहीं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, आज जो है हमारे सामने ये बात आई कि ये स्टेटस कितना ख़तरनाक नुकसान करने वाला है। और ये स्टेटस पर हमको लगाया किसने? जो इसका जानकार था, हमने उसकी सोहबत इख्तियार की तो उसने बताया कि इस तरह से स्टेटस देखे जाते हैं। घर पर कुछ खाना बना, उसका फ़ोटो पाड़ा और बताया कि आज हम इफ्तार में ये खा रहे हैं, और ऊपर जो है लिखा होता है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदी, तू जो है इसको फ़ोटो के ज़रिए से क्यों शाये कर रही? खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। और अगर तेरे ऊपर जो है कोई हसद करेगा या जो है किसी की नज़र लगी, तू बीमार पड़ी, उसके बाद जो है डॉक्टरों में पैसे ज़ाय हो रहे हैं, और फिर तू शिकायत करे कि मेरा शोहर कमा कमा कर थकता है, महीने के आखिर में कोई बरकत नहीं होती, तो बरकतों को तो तू अपने हाथों से ज़ाय कर रही है, अब तेरे घर में बरकत कैसे होगी? तो ये स्टेटस जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ है। बाज़े लोग जो है इसके ऊपर अपना फ़ोटो भी रखते हैं। अब ये फ़ोटो के ज़रिए से भी बहुत सारे जो है नुकसानात होते हैं। एक तो तस्वीर का गुनाह है कि तस्वीर के ऊपर अल्लाह ने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी, और कल क़यामत के दिन अल्लाह कहेंगे इसके अंदर तू जान डाल। हम कैसे जान डाल सकेंगे? तो दुनिया का भी नुकसान है, दुनियावी तौर पर भी इस पर जो है करने वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, और आखिरत का नुकसान तो है ही। तो लिहाजा ऐसे लोगों की दोस्ती कि जो हमको गलत रास्ते पर लेकर जाती हो, हम उनको फ़ौरन कह दें कि भाई ये स्टेटस और ये सब जानने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, व्हाट्सअप में अपनी ज़रूरत के लिए चलाती हूँ, ज़रूरत के दर्जे में मुझे मालूमात हो गई, बहुत हो गया। आजकल ये देखा गया कि जब माँ ने ये सब चीज़ें सीखी, बाप ने ये सब चीज़ें सीखी, तो आज का छोटा बच्चा अगर उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाए तो वो यूट्यूब तो इस तरह से खोलता है जैसे बहुत बड़ा माहिर हो। मैंने अपनी आँखों से देखा कि कुछ चीज़ें जो मुझे भी नहीं आती, बच्चे के हाथ में दिया कि बेटा ये चीज़ कहाँ से, वो 2 मिनट में जो है खोल कर बताता है और कहता है कि लो अंकल ये तुम्हारी चीज़ जो है ऊपर डिस्प्ले पर आ गई। तो ये जो है नुकसान। अब हमारा बच्चा हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं, हम कहते हैं कि इसके मुंह में मूंग भरे हुए, ये मुझसे बात नहीं करता, मुझसे जो है दूर दूर रहता है। तो दूर रहने का तरीका तो तुमने सिखलाया। अब ये बच्चा दूर रहेगा तो तुम जो है चिल्लाओगे, और ये चिल्लाना दर हकीकत ये अपने ऊपर है कि काश तुमने जो है बच्चे को पहले ये सिखाया होता कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल दुनियावी एतबार से कितना नुकसानदेह है और आखिरत के एतबार से कितना नुकसानदेह है। मदरसे में, मकतब में हमारा बच्चा अकीदे की मजबूत तालीम लेता और अकायद को जानता कि कौन से अकायद जो है इस्लाम की बुनियाद है और किन किन अकायद पर हमारा ईमान है। हमारे बच्चे के अकायद पुख्ता होते और जो है अल्लाह वालों की सोहबत में बैठता होता, फिर जो है हम उसको मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त देते तो वो जो है इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करता, कभी नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करता, और जो है अपनी मोबाइल पर ऐसी चीज़ों को जिसके देखने पर अल्लाह की लानत, नबी की लानत, वो चीज़ें जो है मोबाइल पर न देखता और हमारा साथ न छोड़ता। आज ये मोबाइल ने कई बच्चों को माँ बाप से जुदा कर दिया। बच्चा जो है गुस्से से घर छोड़कर चला जाता है, इतना मोबाइल का आदी बन गया और मोबाइल पर इतनी सारी चीज़ें कारोबार की देख ली और सीख ली। अब ये सोचता है न मुझे माँ की ज़रूरत है न बाप की ज़रूरत है। ये बच्चा भूल जाता है कि दुनिया भर का सताया हुआ और दुनिया भर के रंज और गम का उठाया हुआ माँ की ममता इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि माँ का ममता भरा हाथ जब बच्चे के सर पर फिरता है तो बच्चा अपने आप को हल्का महसूस करता है। लेकिन ये जवानी के जोश में अब इसको पता नहीं चलता कि माँ की क्या ज़रूरत है। वो कहता है मैं मेरा कमा लेता हूँ और मेरी इनकम इतनी है, खुद का घर भी मैंने जो है बैंक के इंटरेस्ट पर ले लिया
تھوڑے ہفتے چکانے کے بعد گھر بھی میرا ہو جائے گا، میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا، میں آزاد ہو گیا۔ در حقیقت میں آزاد نہیں ہوا، بلکہ اب جو ہے دنیا کے پنجے میں پھنسا۔ اب یہ دنیا کا پنجہ تجھے جو ہے کتنا نچوڑے گا کہ تیری ہڈیاں اور پسلیاں توڑ کے رکھ دے گا، اور آخری عمر میں تو تمنا کرے گا کہ کاش میری ماں کے ساتھ اور میرے باپ کے ساتھ کچھ لمحے گزارے ہوتے، اور ماں کا ممتا بھرا ہاتھ اپنے سینے پر پھیرا ہوتا، اور ماں کا ممتا بھرا ہاتھ اپنے سر پر رکھا ہوتا، اور ماں اور باپ کی بات مانی ہوتی، اور موبائل کو میں نے جو ہے چھوڑا ہوتا، تو آج ماں کی ممتا اور باپ کا شفقت والا ہاتھ میرے اوپر رہتا، اور ان کی دعاؤں کی برکت میرے ساتھ رہتی۔ آج میں نے ماں باپ کو ناراض کیا، ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو رلایا، اب جو ہے کس منہ سے ماں سے معافی مانگنے جاؤں؟ حالانکہ ماں وہ ممتا کا دریا ہے کہ بچہ جتنا بھی ناراض کر لے، لیکن ایک مرتبہ ماں کی گود میں سر رکھ کر سو لے، ماں پھر سے جو ہے اپنی ممتا جوش میں لا کر اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور پھر دعائیں دینا شروع کر دیتی ہے۔ ماں کی دعا اور بد دعا کا اثر کتنا ہے؟ آخری بات کہہ کر بات ختم کر دوں کہ ماں کی بد دعا کا اثر اتنا خطرناک ہے۔ ابھی جو ہے ماضی قریب میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے نیند کی بڑی تکلیف ہے، 4 مہینے ہو جاتے ہیں، مجھے جو ہے پلک جھپکنے کے برابر سکون والی نیند نہیں آتی، میں دوائیں بھی کھاتا ہوں اور جس نے جو ٹریٹمنٹ بتائی وہ بھی کرتا ہوں۔ اب مجھے کسی نے یہ مشورہ دیا کہ شاید کسی نے کچھ جادو کر دیا یا جو ہے کوئی جنات کا اثر ہے، دنیاوی علاج کر 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 تھک گیا، اب کیا کروں؟ اللہ والے نے اس کو مشورہ دیا کہ بھائی تیری ماں تجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ تو وہ اچانک جو ہے ہیبت سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں میری ماں مجھ سے ضرور ناراض ہے۔ کہا تیری ماں کی بد دعا کا اثر ہے، نہ تیرے اوپر کوئی جادو ہے، نہ تیرے اوپر کوئی جنات ہے، تیری ماں حیات ہے، جا کر معافی مانگ لے، اگر یہ دنیا سے چلی گئی تو زندگی بھر تو ایسا ہی رہے گا۔ وہ آدمی اٹھا اور کہنے لگا حضرت سے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو جو ناراض کیا ہے اس کی جو ہے تھوڑی سی کیفیت آپ کے سامنے پیش کروں۔ میری ماں کی اور دونوں کی بنتی نہیں تھی، روزانہ جو ہے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی تھی، گھر میں داخل ہوتا تھکا ہارا، میرا کام جو ہے یان کا ہے، میرا جو ہے مینوفیکچرنگ کا کام ہے، دن بھر میرا دماغ اس میں تھک جاتا، اور گھر میں پہنچ کر ماں کہتی کہ تیری بیوی نے یوں کیا، بیوی کہتی کہ تیری ماں نے یوں کیا۔ آخر میں نے تنگ آ کر میں نے اپنی ماں کو کہا اماں تو ہی میرے گھر سے نکل جا تو جھگڑا ختم ہو جائے۔ میری ماں کہنے لگی بیٹا اتنا ٹھنڈی کا زمانہ ہے، میں ابھی اس وقت کہاں جاؤں، صبح کے وقت میں اپنے کپڑے لے کر چلی جاؤں گی۔ لیکن میرے اوپر غصہ اتنا سوار تھا کہ میں نے اپنی ماں کو اٹھایا گود میں اور جو ہے بنگلے کے دروازے پر جا کر چھوڑ دیا اور کہا کہ جاؤ آج سے تمہارے لیے یہ میرا گیٹ میں نے بند کیا، جہاں رہنا ہو وہاں رہو، اب میرے گھر میں مت آنا۔ میری ماں جو ہے میری بہن کے یہاں چلی گئی اور وہاں رہ رہی ہے۔ تو وہ اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہا بھائی تو نے تو اپنی ماں پر ظلم کیا، جاؤ جلدی سے اپنی ماں کو مناؤ۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں جو ہے ڈر رہا تھا کہ کس منہ سے ماں کے پاس جاؤں، جس ماں کو میں نے دروازے سے خود باہر نکالا، اب وہ میری ماں میرا چہرہ دیکھنا پسند کرے گی، کیا وہ میرے لیے دعائیں کرے گی؟ میں یہ سوچ رہا تھا اور میرے دل میں نے ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو میری ماں کے قدموں کو پکڑ کر معافی مانگوں گا اور ماں کو میں اپنی گود میں اٹھا کر اپنے گھر پر لاؤں گا۔ جب وہاں پہنچا ماں ناراض تھی، میری طرف سے منہ پھیر لیا، میں نے ماں کے قدم پکڑ لیے اور رونے لگا۔ ماں کی جو ہے ممتا جوش میں آئی اور ماں نے روتے ہوئے کہا بیٹا تجھے معلوم ہے وہ رات میں نے کیسے گزاری؟ نہ میرے اوپر سویٹر تھا، نہ میرے پاس اوڑھنے کے لیے کوئی چیز تھا، میں واچ مین کی کھولی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو ٹھنڈک کی ٹھنڈی ہواؤں سے بچا رہی تھی اور صبح کے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا وہ رات جو میری نکلی ہے اللہ جانتا ہے۔ بیٹا جو ہے منت و سماجت کرنے لگا۔ آخر میں بہن نے بھی ٹیکا دیا اور کہا امی جان اب اس کو پچھتاوا ہو رہا ہے، آپ اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ ماں نے اس کو جو ہے معاف کیا تو کہنے لگا اماں اب تمہارے بغیر میں گھر میں نہیں رہوں گا۔ امی کہنے لگی نہیں
جس گھر سے نکالا گیا اب اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ لڑکے نے پھر ضد کی، بہن نے جو ہے ساتھ دیا اور کہا کہ امی اب اس کا دل راضی کرنے کے لیے ایک رات چلے جاؤ، ایسا لگے تو کل واپس آ جانا۔ بھائی کو سمجھایا کہ اب تو جا کر ایسی خدمت کرنا کہ صبح آنے کا جو ہے امی کہے نہیں۔ بھائی نے جو ہے گود میں اٹھایا اور ماں کو جو ہے چلتے چلتے اپنے گھر لایا اور اپنے محل اپنے بنگلے میں داخل ہوا۔ ماں کو ماں کے بستر پر بٹھایا اور اس کے بعد جو ہے ماں کی خدمت میں خود بھی لگا، اپنے بچوں کو بھی لگایا۔ اس کے بعد جو ہے 2 یا 3 دنوں کے بعد جب میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا عجیب بات میں نے دیکھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا وہ اللہ والے نے بتلایا، میں نے ماں سے معافی مانگی اور پھر اس کے بعد میں جو سویا ہوں تو 24 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی۔ تو یہ ماں کی بد دعا کا اثر ہوتا ہے۔ تو اور یہ ماں کی بد دعا کہ ہم مستحق کیسے بنتے ہیں؟ جب ہماری سہیلی کہتی ہے کہ میرے گھر پر آ، ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا گھر کا کام کر کے جا، ہم سہیلیوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور ماں کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ماں تنہا بیٹھ کر جس کو اٹھنا بڑا بھاری اور جس کا بدن بھاری، نہ بیچاری چل سکتی ہے نہ اٹھ سکتی ہے، نہ معلوم اس کے کتنے آنسو نکلے ہوں گے اور میرے لیے کیا کیا جو ہے اس کی زبان سے نکلا ہوگا۔ اس لیے جو ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت اختیار کرو، سہیلی ہو تو ایسی ہو کہ وہ کہے کہ تیرے گھر کا کام، تیری ماں کا کام تو نے کر لیا۔ اگر تیری ماں راضی خوشی سے اجازت دے تو ہم ملیں، اور اگر ماں نہ کہے تو کبھی بھی میرے گھر پر مت آنا۔ ایسی سہیلیاں آج کہاں ہوتی؟ تو اچھی صحبت کا اسی لیے حکم دیا گیا۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے۔ آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجیے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجیے۔ مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم باطنی امراض سے ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما لیجیے۔ مولا کریم ہمارے انیس بھائی جنہوں نے اپنا گھر یہ درس قرآن کے لیے دیا، مولا کریم ان کے والد محترم جو دنیا سے جا چکے، مولا کریم ان کی مغفرت فرما دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے، اپنے قرب و جوار میں ان کو جگہ نصیب فرما دیجیے، اولاد کو ان کو پڑھ پڑھ کر بخشنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم یہ انیس بھائی ان کو، ان کے اہل و عیال کو، ان کے والدہ کو، سب کو خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم کو عقائد حقہ پر استقامت نصیب فرما کر اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما دیجیے۔ ہماری اولاد کی آپ اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما کر برے اخلاق، بری عادتوں، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات سے ان کی حفاظت فرما لیجیے۔ مولا کریم ماہ مبارک کا 1 عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ مولا کریم آپ کے محبوب اور مقبول بندوں نے اس کو اچھے طریقے سے وصول کیا۔ مولا کریم آج ایسے ماحول میں بھی ہم نفس کے شکنجے سے اور نفس کے پنجے سے باہر نہیں آئے۔ آج ہمارا وقت موبائلوں میں اور نہ معلوم فضول باتوں میں ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ مولا کریم باقی 2 عشرے اور کچھ باقی ہیں وہ بھی نکل جائیں گے۔ مولا کریم جتنے لمحے باقی ہیں صحیح طریقے سے وصول کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمارے گھروں کے اندر سے نا اتفاقیوں کو دور فرما کر اتفاق، جوڑ، محبت نصیب فرما دیجیے۔ سب کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم
یتیم، بیوہ اور مسکین جن کا کوئی پرسان حال نہیں، مولا کریم آپ سب کی نگہبانی کرتے ہیں اور سب کی روزی کا ذمہ آپ کے اوپر ہے۔ مولا کریم ایک ایک گھر کے اندر فراوانی فرما دیجئے، کشادگی کے فیصلے فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے سماج میں کوئی بچہ روتا ہوا نظر نہ آئے، مالداروں کو ایسی توفیق نصیب فرما دیجئے کہ ایسے لوگوں کی مدد کر کر اپنی آخرت کو بنا لیں۔ مولا کریم مدارس کی، مساجدوں کی، خانقاہوں کی، دینی دعوت کے مراکزوں کی، مولا کریم دعوت و تبلیغ کے مراکزوں کی، اور جتنے دین کے کام آپ کے نزدیک حق ہیں، مولا کریم سب کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے پوری حفاظت فرما لیجئے۔ جس بھی لائن کی ضرورتیں ہیں آپ اپنے غیبی خزانوں سے اس کا انتظام فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس لائن سے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔